نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی. یہ آیات کریمہ سورۃ الفجر سے ہیں جن کی سماعت آپ نے نماز میں بھی ابھی کی ہے اور بڑے اچھے لہجے اور ترنم کے ساتھ قرآن پڑھا گیا اور جو قرآن کا ایک ادب ہے اس کو اچھی آواز سے پڑھا جائے اسے محفوظ رکھا گیا. اللہ تعالیٰ اس عزیز کے حفظ اور اتقان میں اور قرات میں علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. یہ آیات ہم نے سن تو لی مگر چونکہ ہمیں فہم نہیں ہے تو ہم یہ جاننے سے قاصر ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے, اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں اور اپنے بندوں کو کیا رہنمائی دے رہے ہیں. کلا اذا دکت الارض دکن دکا, یہ کلا جو ہے یہ کلمہ تنبیہ ہے. کسی کو جھنجھوڑنا ہو اور کسی کو غفلت کی خواب سے اٹھانا ہو, تنبیہ کرنا ہو تو عربی میں کلا ہرگز نہیں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ کلمہ تنبیہ ہے. اذا دکت الارض دکن دکا, جب اس زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے
اس زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا۔ اس وقت زمین میں نشانات ہیں، کہیں بلڈنگیں ہیں، کہیں گڑھے ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں درخت ہیں، لیکن جب قیامت قائم ہوگی یہ زمین بالکل ایک ہموار سطح کی ہوگی، نہ کوئی نشان ہوگا، نہ کوئی گھر ہوگا، نہ کوئی ٹیلا ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی گڑھا ہوگا۔ ان چیزوں سے بھی انسانوں کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں، مگر سب ختم کر دیا جائے اور یہ چیز بذات خود گھبراہٹ اور پریشانی کا باعث ہے۔ کوئی نشان نہ ہو، آپ کہیں سفر کر رہے ہوں اور سفر جاری ہو اور کوئی نشان نہ ہو، پتہ نہ ہو آپ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، پریشانی ہوتی ہے۔ اور یہ معاملہ تو آخرت کا۔ اللہ تعالیٰ یہاں بڑے غصے سے یہ خبر دے رہے ہیں۔ اس غصے کا سبب کیا ہے؟ پچھلی 2 آیتیں بھی پڑھ لیں۔ پچھلی 2 آیتیں، تأکلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما۔ بڑا ظلم ہے کہ تم وراثت کا مال کھا جاتے، بالخصوص یہ مسکین عورتیں، بیٹیاں، بیویاں، بہنیں، ان کا حق مار لیتے، ان کا مال کھا جاتے اور ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ یہ چیز اللہ کے غضب کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حصے رکھے ہیں۔ بیٹی کا حصہ ہے، بعض صورتوں میں بہنوں کا حصہ ہے، بیوی کا حصہ ہے، ماں کا حصہ ہے، اور تم انہیں کمزور مخلوق سمجھ کر ان کا حق دبا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت کرتے ہو، اور مال کی محبت میں ظلم ڈھاتے ہو، مال چھیننا، مال اتھیانا، کاروباری غبن، قرض لے کے دبا جانا، ملاوٹیں، دھوکے، فراڈ، یہ سب مال کی محبت، یعنی حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں۔ یہ 2 باتیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بندوں کو ڈرایا کہ اس وقت کو یاد کرو، آج تم ظلم کر رہے ہو۔ کلا، یہ تنبیہ کا لفظ، ڈانٹ کر، اذا دکت الارض دکا دکا، جب یہ زمین کوٹ کوٹ کے برابر کر دی جائے گی اور توڑ پھوڑ دی جائے گی، کوئی نشان باقی نہیں ہوگا، کوئی ٹیلا، کوئی پہاڑ، تمہارے یہ بنگلے، تمہاری کوٹھیاں، تمہارے یہ لمبے لمبے اونچے فلیٹ، کوئی چیز باقی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو مسمار کر دے گا، جیسے ایک چیز کو کوٹ کر اس کو بالکل ایک برابر سطح پر لے آئیں، یہ شکل ہوگی۔ تم اس زمین کو دیکھ کر حیران و پریشان ہوگی، کوئی نشانی نہیں ہوگی، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جو تمہاری انسیت کا باعث ہے۔ اس وقت کو بھول گئے ہو، کیوں اتنا ظلم کرتے، کیوں بہنوں کا حق مارتے، کیوں عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے، حقداروں کو حق نہیں دیتے، مالی امور میں غبن کرتے، دھوکہ دہی اور حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتے ہو۔ یہ وقت میں یاد نہیں جب زمین کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، یہ معاملہ ہوگا اور زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا۔ یہ چیزیں
قیامت کا چہرہ ہیں، یہ چیزیں قیامت کے وقوع کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، یہ سب یہ قیامت کے چہرے، سورج، چاند، ستارے، ان کا نور سلب کر لیا جائے، بے نور ہو جائیں، اور یہ آسمان لپیٹ لیے جائیں۔ پہاڑ چلائے جائیں گے، جیسے آپ کسی گدے کو دھنتے ہیں، جب ضرب لگاتے ہیں تو روئی کے ذرے اوپر نظر آتے ہیں، ان ذروں کی مانند پہاڑ آپ کو نظر آئیں اوپر چلتے ہوئے، اڑتے ہوئے۔ یہ سارے منظر آپ نے دیکھنے اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے، ان سارے مناظر کا مشاہدہ کریں۔ یہ قیامت کا چہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یعنی قیامت کا چہرہ جب لوگ دیکھیں گے تو یہ دو خبریں، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشار حاملہ اونٹنی کو بولتے ہیں، سرخ اونٹنی ہو، حاملہ ہو، یہ عرب کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا تھا اور سب سے قیمتی سواری ہوتی تھی۔ اس وقت جب قیامت کا چہرہ لوگ دیکھیں گے تو ہر طرف یہ حاملہ عورتیں، اونٹنیاں پھر رہی ہوں گی اور کسی کو پرواہ نہیں ہوگی۔ قیامت کا چہرہ دیکھ کر یہ دنیا کی زینتیں، دنیا کی رونقیں اور دنیا کے مال و اسباب، سب ان کی محبت، کشش ختم ہو جائے گی۔ یعنی عطلت، حاملہ اونٹنیوں کو معطل کر دیا جائے، بے قدرہ بنا دیا جائے، لوگوں کی ان پر توجہ نہیں ہوگی۔ یہ عرب کا قیمتی ایک سرمایہ بھی ہوتا تھا، قیمتی سواری بھی ہوتی تھی۔ آج کے حوالے سے آپ یوں سمجھ لیں جیسے مرسڈیز گاڑیاں ہیں، لینڈ کروزر گاڑیاں ہیں، اور کیا کیا علم بلم، یہ ساری پڑی ہوں گی اور کسی کو کوئی نہ توجہ ہوگی نہ پرواہ۔ اور وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ بھی قیامت کے چہرے کی شدت ہے کہ جنگلی جانور شہر میں جمع کر دیے جائیں۔ جنگلی جانور ہیں، ان کا کوئی حساب نہیں ہے، نہ ان کا نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی حساب نہیں، مگر ان پر قیامت کا خوف طاری ہو۔ انہیں جنگلوں میں جو ان کا ہمیشہ کا مسکن ہے، گھبراہٹ ہوگی، بے چینی ہوگی، پریشانی ہوگی، تو وہاں سے وہ نکل کر شہروں کی طرف آئیں کہ شاید یہاں ہمیں امن مل جائے، حفاظت مل جائے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلی جانوروں کو شہر میں جمع کر دیا جائے، وہ جنگل جو ان کا ہمیشہ کا مسکن ہے، ہمیشہ وہاں وہ خوش رہتے ہیں اور وہ اپنا آرام دہ زندگی بسر کرتے ہیں، مگر قیامت کا چہرہ دیکھیں گے تو انہیں بھی اپنے یہ جنگلات وحشت معلوم ہو، وہاں سے بھاگیں گے، دوڑیں گے اور شہروں کی طرف آئیں گے کہ شاید یہاں ہمیں کوئی سکون مل جائے، کوئی امن مل جائے، کوئی سلامتی کا راستہ مل جائے۔ پھر انہیں بھی قیامت کی شدت کا احساس ہو، اللہ کا حساب و کتاب نہیں ہو، جن کا حساب و کتاب ہونا ہے حضرت انسان، ان کا کیا حال ہو؟ اس طرف کوئی سوچ ہی نہیں، کوئی توجہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے ہمیں اسی حوالے سے، انہم یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، کیا تم لوگ کیا ہو؟ دنیا کی محبت لیے بیٹھے ہو اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو فراموش کیے بیٹھے، یوم ثقیل،
بھاری دن اسے فراموش کیے بیٹھے. کیا ہو گیا تمہیں؟ موت کا یقین سب کو ہے لیکن موت کی تیاری نہیں. معنی موت میں شک ہے آپ کو. کیا یقین بھی شک بھی؟ یقین ہے تو تیاری کیوں نہیں کرتے؟ جس چیز کا یقین ہو اسے فراموش کیا جا سکتا ہے. اور ہے بھی ایک دہشت ناک اور ہولناک چیز. نبی علیہ السلام کو فرمایا لا تتمنوا الموت فإن حوض المطلع شدید. موت کی تمنا مت کیا کرو کیونکہ مرنے کے بعد جو اگلے جہاں میں جھانکنا ہے وہ منظر بڑا خوفناک ہے. کیسے سامنا کرو اس منظر پہ؟ تو موت حق ہے. سب کہیں گے میں یقین ہے موت آئے گی، سب پر آئے گی. لیکن جو تیاری کا عالم ہے اس سے لگتا ہے کہ سب کو موت میں شک ہے. یقین ہو تو تیاری کیوں نہیں کرتے؟ تیاری کیوں نہیں کرتے؟ کبھی خبر آ جاتی ہے سمندری طوفان کی، آس پاس کے علاقے خالی ہو جائے، تیاری ہے. لیکن موت ایک دہشت ناک حقیقت ہے، یقین بھی ہے لیکن تیاری نہیں. مانا شک ہے آپ کو موت کے وقوع. تو کبھی اس منظر کو فراموش نہ کرو. کلا اذا دکت الارض دکا دکا. اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کا سوچو، اس کی فکر کرو جب زمین کے ساتھ یہ سلوک ہو. قیامت، یہ قیامت کا وقوع. سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اور لوگ بھی اوپر کو اٹھیں گے عرض محشر کی طرف، جیسے ٹڈیاں ہوتی ہیں. کبھی ٹڈیاں آپ نے دیکھی ہوں، پچھلے دنوں ٹڈیوں کا بھی طوفان آیا تھا، آسمان نظر نہیں آتا تھا. اس قدر ٹڈیاں تھیں فضا میں. یہ قیامت کے وقوع پر انسانوں کی یہ کیفیت ہو. یہ ساری چیزیں کیسے فراموش کیے بیٹھے؟ اب یہاں ایک سوال ہے کہ قیامت اتنے خوفناک طریقے سے کیوں قائم ہو؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، زمینیں بنائیں، پہاڑ بنائے، سمندری نظام ہے، چاند سورج ستارے اس کی مخلوق ہیں. ان سب کو توڑ پھوڑ کر قیامت کیوں قائم ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ قائم رہتی. حساب و کتاب شروع کر دیا جاتا، لیکن کیا معاملہ؟ ہر چیز برابر، ختم، ٹوٹ پھوٹ. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ قیامت کا وقوع کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشاندہی. اس قدر غصہ آئے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو توڑ دے، ہر چیز کو فنا کر دے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ پوری مخلوق فنا کا شکار ہو جائے گی، فرشتے بھی. یہ ٹوٹ پھوٹ اللہ کے غضب کا مظہر ہے. یہ غضب کیوں آئے گا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے لا تقوم الساعة الا علی شرار الناس، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدبخت لوگوں پر. لا تقوم الساعة الا علی حفالة من الناس، کہ قیامت قائم ہوگی ایسے لوگوں پر جو
فضول ہوں، حثالہ. اصل حثالہ کا معنی ہوتا ہے آپ کھجوریں چن رہے ہوں، جو کھجوریں کھانے کے قابل وہ الگ کر لیں، اور جو کھانے کے قابل نہ ہوں، بیکار ہوں، خشک ہوں، وہ الگ کر دیں. وہ حثالہ کہلاتی ہے. یا گندم ہے یا کوئی بھی چیز ہے جس کو آپ چھان رہے ہیں، تو اس کی جو قابل قدر چیز ہے وہ الگ ہو جاتی، اور جو اس کا ایک بھوسا ہے یا فضول وہ الگ ہو جاتا ہے. اس کو حثالہ کہتے ہیں کہ قیامت قائم کی حثالہ قسم کے لوگ. اور ایک اور حدیث میں لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ کرنے والے لوگ موجود، مانا توحید کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار و اعتراف کرنے والے جب تک موجود ہیں، وہ ایک بندہ ہی کیوں نہ ہو، قیامت قائم نہیں ہوگی. ایک بندہ کیوں نہ ہو، دو بندے کیوں نہ ہو، وہ اللہ کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے، یہ صحیح لوگ جب تک موجود ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی. ان ایک یا دو بندوں کی خاطر بھی نظام کائنات قائم ہے. سورج، چاند، ستارے سب قائم ہے، بارشیں برس رہی ہیں، زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے. ان دو بندوں کی خاطر تو اللہ کا نام لے رہے، اللہ کی توحید کو پہچان. جب وہ بھی نہ رہے تو پھر باقی بدبخت اور فضول لوگ بچ گئے جو اللہ کے غضب کو دعوت دیں، اللہ کے غصہ کو دعوت دیں گے. تب قیامت قائم ہوگی اس قدر ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ. سارا نظام درم درم، ہر چیز مفلوج ہے، ہر چیز ختم، فنا کا شکار ہو چکی. یہ قیامت کا وقوع اللہ تعالیٰ کے غضب کا مظہر. ان بدبخت لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. اس کا معنی کہ لوگ کم ہوتے ہوتے دو اور ایک بھی باقی بچ سکتے. اللہ تعالیٰ کو صحیح معنی میں ماننے والے. پھر یہاں یہ نقطہ موجود ہے بڑا اہم کہ تعداد حق کا معیار نہیں کہ کثرت تعداد. آج لوگ کہتے ہیں ہماری تعداد زیادہ ہے ہم حق پر. پاکستان میں کہتے ہیں ہم 90% ہم حق پر، ہماری تعداد ہے. جس ملک میں 90% لوگ حق پر ہوں وہاں تو سونے کی بارش ہونی چاہیے. پھر یہ نحوستیں کیوں ہیں، بیماریاں کیوں ہیں، بچہ بچہ مقروض کیوں ہے، اتنی شدید مہنگائی کیوں ہے. مہنگائی بھی تو ایک عذاب ہے. جہاں 90% اہل حق ہوں وہاں تو سونے کی بارش ہونی چاہیے، وہاں تو ہر چیز کی بہتات ہونی چاہیے. کبھی یہ تعداد حق کا معیار نہیں، نہ کبھی تھی، نہ ہے، اور نہ کبھی ہو. دیکھو پوری دنیا قائم ہے، ایک یا دو بندے حق والے اللہ کا نام لے رہے، اللہ کا ذکر کر رہے، اور دنیا قائم. وہ بھی چلے گئے قیامت قائم ہو جائے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان الاسلام بدا غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء. اسلام غربت سے شروع ہوا، اجنبیت سے شروع ہوا، اور ایک وقت آئے گا اسی غربت پر لوٹے گا. جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا وہیں اسلام لوٹے گا. اسلام کا آغاز کیا تھا؟ غربت، اجنبیت. اپنے چاچے تائے مخالف تھے، اپنی قوم برادری مخالف تھی. آغاز اسلام میں عمرو بن عباسہ کی اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا من اتبعک علی ھذا الامر یا رسول اللہ، تو آپ جو
یہ دعوت دے رہے ہیں توحید کی، اپنی رسالت کی، اب تک کتنے لوگوں نے آپ کی بات مانی؟ فرمایا کہ دو نے بس، عبد و حر، ان میں سے ایک آزاد اور ایک غلام۔ آزاد کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور غلام کون؟ بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ دو نے بات مانی، یہ اسلام کا آغاز ہے اور اسی پر لوٹے گا۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ سچے اسلام والے دو بندے ہوں گے۔ یہ نبی اسلام کی یہ خبر ہے، یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی کہ جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا ہے وہیں لوٹے گا۔ اور فرمایا کہ یہ غرباء ہیں، فطوبی للغرباء، ایسے غرباء کے لیے بشارت ہیں، جنت کی بشارت، کہ دنیا پوری انحراف کی طرف مائل ہے، کفر کا شکار ہے اور شرک میں مبتلا ہے، اور یہ کٹ کر ایک بندہ، دو بندے، چار بندے، 10 بندے حق کے ساتھ چمٹے ہوئے، کوئی ان کو پرواہ نہیں۔ یہ غرباء ہے۔ غرباء کون ہے؟ کہ کثرت تعداد ایک طرف ہے کفر کی طرف، باطل کی طرف، اور تھوڑے لوگ ایک طرف ہیں حق کی طرف اور توحید کی طرف۔ یہ غرباء۔ غرباء کون ہے؟ کہ دنیا جو دین میں بگاڑ پیدا کرتی یہ اس کی اصلاح کرتی۔ غرباء کون ہے؟ جو دین میں دنیا نے ملاوٹیں داخل کی، یہ دین کو ان ملاوٹوں سے پاک کرتی۔ یہ لوگ جب تک ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی، تھوڑے رہ جائیں گے، لیکن تعداد کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی قیمت ہی نہیں۔ اکثرہم بالحق کارہون، ہر دور میں اکثریت حق کو ناپسند کرتی، ہر دور میں اکثر لوگ حق سے دور ہوں گے۔ منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، مومن تھوڑے ہوتے ہیں اور فاسق اور فاجر زیادہ ہوتے ہیں۔ اکثرہم لا یعقلون، اکثریت بیوقوفوں کی ہوتی ہے۔ قلیل من عبادی الشکور، میرے بہت تھوڑے بندے شکر گزار ہوتے ہیں اور سچے عقیدے پر قائم ہوتے ہیں۔ تعداد کی تو بات ہی نہیں۔ اسلام کہاں سے شروع ہوا؟ عبد و حر، دو بندوں سے، ایک آزاد اور ایک غلام، اور جہاں سے آغاز ہوا وہی لوٹے گا۔ تو تعداد کہاں معیار ہے؟ یہ کثرت تعداد کی حجت بالکل بودھی اور بیکار ہے۔ حق تعداد کے ساتھ نہیں، حق کتاب و سنت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ۔ یہ نہ دیکھو کہ تعداد کس طرف زیادہ ہے، یہ دیکھو کہ کتاب و سنت کس کے پاس، قرآن و حدیث کی دولت کس کے پاس۔ تو یہ ہے قیامت کا وقوع۔ کتنا خوفناک، خوفناک کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے غضب کو لوگ دعوت دیں گے، قیامت بدبخت لوگوں پر قائم ہوگی، بدبخت لوگوں پر۔ جو حق والے ہوں گے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کا خاتمہ ہوگا، یاجوج و ماجوج کا خاتمہ ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر کتاب و سنت کو قائم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو 4 چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ یعلمہ الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل، تورات کی تعلیم دی، انجیل کی تعلیم دی، اور قرآن کی اور حدیث کی۔ 4 چیزیں۔ قرآن کیا ہے؟ انجیل کی کیوں؟ وہ ان کی کتاب، ان پر نازل ہوئی، اس کی تعلیم تو دینی ہی تھی۔ تورات کی کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے احکام تورات والے جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تورات، اس کے جو احکام ہیں دین کے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے بھی۔ تو انجیل کی اور تورات کی تعلیم دی۔ تو قرآن و حدیث کی کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل
نزول فرمائیں گے. اس وقت وہ آسمانوں میں. بل رفعہ اللہ الیہ، ان کو اللہ نے اٹھا لیے. لوگ ان کے قتل کے درپے تھے، اللہ نے ان کی شبیہ ایک، ان کا ہم شکل ایک بندے کو بھیج دیا. ان کو لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مغالطے میں صلیب پر چڑھا دی. لوگ سمجھے کہ عیسیٰ چڑھ گئے، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. قرب قیامت اتریں گے، نازل ہوں گے. دجال کا خاتمہ، یاجوج و ماجوج کا خاتمہ، اور اس زمین پر ایک دین قائم ہو جائے گا، دین حق، کتاب و سنت پر قائم، کتاب و سنت پر مبنی. کوئی آراء نہیں ہوگی، کوئی فلاں کا قول، فلاں کا فتویٰ، فلاں کی فقہ اور فلاں کے ملفوظات، کچھ نہیں. کتاب و سنت کی تنفیذ ہو بس. بلا وہ سنہری دور ہو، سنہری دور. یہ ہے برکت و ملا دور. یہ وہ چیز ہے جس پر واقعتاً آسمان سے سونے کی بارش ہوتی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اس دور میں برکتیں، قناعت کا دورہ ہوگا، امن ہوگا، سکون ہوگا، سلامتی ہوگی. تمہیں دو چیزیں چاہیے نا، کھانا چاہیے اور امن چاہیے. کوئی تیسری چیز تمہیں مطلوب نہیں. مال چاہیے اور سکون اور امن چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، کتاب و سنت کو نافذ کریں گے، مال کی فراوانی ہوگی، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، سارے دینے والے ہوں گے. کہاں دیں؟ لوگ تلاش کریں کس کو زکوٰۃ دیں. بتایا جائے گا فلاں بستی میں ایک غریب موجود، وہاں چلیں. سفر کر کے اس بستی میں جائے گا، وہ کہے گا مجھے کل تک ضرورت تھی، آج میں بھی صاحب نصاب بن چکا. کوئی ضرورت نہیں. مال کی فراوانی. کس چیز کی برکت؟ یہ حق کی برکت. اگر تم 90% تعداد میں ہو اور اپنے آپ کو حق سمجھتے ہو، پھر یہ نحوستیں کہاں سے آ گئی؟ جہاں حق ہوتا ہے وہاں نحوستیں نہیں ہوتی، غلاستیں نہیں ہوتی. یہ ہے دور نحوستوں سے بالکل پاک. مال بکھر گیا، پھیل گیا، لوگ مالا مال ہو گئے. اور قناعت بھی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لوگ ایک انار توڑیں گے اور وہ ایک ہی انار پورے کنبے کے لیے کافی ہے، پورے کنبے کے لیے ایک ہی انار. اس انار کا چھلکا ان کا خیمہ بن جائے گا. اب سوچ لو کتنا بڑا انار ہو، جس کا چھلکا خیمہ بن جائے اور جس کا گودا اور پھل پورے کنبے کو کفایت کر جائے. کتنا بڑا انار. یہ فراوانی، برکت اور قناعت عیسیٰ علیہ السلام کے دور. بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پیے. نہ شیر بدنیت ہوگا بکری پر حملہ کرنے کے لیے، نہ بکری کو شیر کا خوف ہو. ایسا سکون. یہ سکون انسانوں کی بستیوں میں نہیں بلکہ جنگلوں میں بھی قائم ہو، حیوانوں میں قائم ہو. سانپ یوں پھریں گے، ایک انسان کا پاؤں سانپ پر پڑے گا اور سانپ گزر جائے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا. کتنی سلامتی ہو. یہ چیز کی برکت ہے. سچے دین کی تنفیذ کی برکت. سچا دین جب بھی آئے گا یہ برکتیں آئیں گی. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا میں نے ایک تھیلی دیکھی بنو امیہ کے خزانے میں سے، اس پر لکھا ہوا تھا ھذا الذی کان ینبت فی زمان العدل. اس تھیلی میں جو دانے ہیں یہ اس دور میں اگتے تھے، پیدا ہوتے تھے جب چاروں طرف عدل قائم تھا. عدل کی حاکمیت تھی، اللہ کے دین کی حاکمیت. اس دور میں یہ دانے پیدا ہوتے تھے.
وہ تھیلی کھول کے دیکھی، وہ دانے گندم کے تھے اور سائز ان کا کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا۔ ہمارے دور میں کیا سائز؟ کھجور کی گٹھلی، اتنا سائز تھا۔ یہ زمانہ عدل کی پیداوار، برکتیں آتی، معیشت مستحکم ہوتی، اقتصادیات مضبوط ہوتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دور 40 سال رہیں گے، پھر ان پر بھی اللہ کے حکم سے موت آئے گی، پھر لوگ دوبارہ آہستہ آہستہ انحراف کی طرف جائیں۔ یہ قرب قیامت کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ 2 ہوائیں بھیجے گا، ایک یمن سے اور ایک شام سے، اور زمین پر موجود جتنے بھی مسلمان ہوں گے وہ ہوائیں ان تک پہنچیں گی اور بڑے لطیف طریقے سے، آہستگی سے، آرام سے ان کی جانوں کو قبض کر لیں۔ فرمایا کہ مسلمان اگر پہاڑ کی چوٹی پر ہو، غار کے اندر ہو، جہاں ہوا داخل نہیں ہوتی، وہ ہوا وہاں بھی جائے گی اور اس کی روح قبض کر ایک ایک کر کے متقی، مومن، موحد موت کا شکار ہوتے جائیں گے، دنیا قائم رہے گی۔ لیکن جب آخری موحد بھی چلا گیا، باقی کون بچا؟ باقی بدکار اور فضول گندے قسم کے لوگ جو اللہ کے غضب کو دعوت دیں گے۔ پھر یہ قیامت کی علامت ہے، سورج بے نور، چاند ستارے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ یہ منظر لوگ دیکھیں گے، کیسے دیکھیں؟ بڑا ہولناک منظر، یہ ہے قیامت کا چہرہ۔ تو کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، بڑی یہ ہولناک خبر، آئے گا تیرا رب اور فرشتے بھی، فرشتے قطار اندر قطار، صفے باندھ۔ ترجمہ آپ نے سن لیا۔ اب کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں، رب تعالیٰ کیوں آئے گا؟ بڑی ہولناک خبر ہے، کیوں آئے گا؟ ہم سب کا حساب لینے، اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ بڑا ہیبت ناک معاملہ، رب تعالیٰ کیوں آئے گا؟ اور فرشتے کتاریں باندھ کر صفوں میں، اتنی ان کی بڑی اور بھاری تعداد ہوگی، اس تعداد کی بھی ایک ہیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا منظر، ملائکہ کے سامنے ہر بندے نے آنا ہے، حساب دے، اللہ حساب لینے والا ہے، فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی، اس منظر کی کون تاب لا سکے؟ اس عدالت کا کون سامنا کر سکے؟ بڑی تعداد فرشتے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ما فی السماوات السبع موضع 4 اصابع الا وملک قائم ملک راکع وملک ساجد واضعا جبهته للہ، کہ 7 آسمانوں میں ایک چپے کے برابر جگہ خالی نہیں، ہر جگہ فرشتہ موجود۔ آسمانوں، زمین کتنی بڑی ہے، اور سورج اس سے کروڑا گنا بڑا ہے، اور یہ سورج آسمانوں کے سامنے کیا ہے؟ ان آسمانوں میں ایک چپے کے برابر خالی جگہ نہیں ہے، ہر جگہ فرشتے موجود، اللہ کی عبادت کر، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، اور کوئی سجدے۔ یہ فرشتے قطاریں باندھ کر آئیں، رب تعالیٰ کے آنے کی شان، یہ قابل غور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں آئے گا؟ ہمارا حساب لینے، تاکہ ہمیں ہمارے اعمال کی جزا یا سزا دے۔ برے اعمال ہے تو سزا، اور اچھے اعمال ہے تو جزا دے، اچھا بدلہ دے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
اس نے یہ دو نظام بنائے، موت کا اور زندگی کا۔ زندگی کیوں دی؟ تاکہ تمہارا عمل کے اعتبار سے امتحان دیکھے جا رہے ہو سب کے سب کیا عمل کرتے، ہر بندہ اللہ کی نظر میں۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان اللہ فرماتا ہے یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیھا ایاکم، میرے بندو اب میں صرف تمہارے اعمال گن رہا ہوں، بس تمہاری دولتیں، خزانے، فیکٹریاں کوئی پرواہ نہیں، اس پر کوئی نظر نہیں۔ حلال و حرام کی نظر ہے، وہ تمہارا عمل ہے، صرف تمہارے اعمال گن۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں اس کا پورا بدلہ دوں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ اب اپنے اعمال میں جو نیکیاں پائے وہ اللہ کی حمد کرے، یہ اللہ کی توفیق ہے، اور جو گناہ پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اعمال گنے جا رہے، اعمال دیکھے جا رہے، کوئی بندہ اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں۔ وجاء ربک، تیرا رب آئے گا، بس یہ کیوں آئے گا، اس کے آنے کا کیا مقصد ہے، کیا سبب ہے؟ یہ نقطہ بڑا قابل غور ہمارے حساب و کتاب کے لیے۔ اور فرشتے کیا اللہ تعالیٰ کی شان کی بریائی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو پروٹوکول دے رہے، اس کے آنے کی شان، یہ انگنت فرشتے قطار اندر قطار اللہ تعالیٰ کے ساتھ آ رہے، اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انکم تحشرون یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا۔ یہ حدیث وہ ہے جو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ مدینے سے شام گئے تھے اس حدیث کو سننے کے لیے، 1 مہینہ جانے کا 1 مہینہ آنے کا، صرف یہ حدیث لینے کے لیے عبداللہ بن انیس سے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا، ایھا الناس ہے لوگو، یہ اللہ کا خطاب، اللہ کی تقریر، اللہ تعالیٰ کی آواز، ینادیہم بصوت یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب۔ جب اللہ تعالیٰ آئے گا تو ایسی آواز سے ندا فرمائے گا، اس آواز کو دور کے لوگ بھی اسی طرح سنیں گے جس طرح قریب کے لوگ سنیں۔ یہ ہماری مخلوق کی آواز اور خالق کی آواز میں فرق ہے۔ مخلوق اگر آواز دے قریب کے لوگ سن لیں گے، دور کے نہیں سنیں گے۔ اگر یہ مائک نہ ہو، آپ یہ آواز سن لیں گے، اوپر دوسری منزل، تیسری، چوتھی نہیں سن پائیں۔ میدان محشر کتنا بڑا ہوگا، وہ اربوں خربوں لوگ جمع ہیں، اور اللہ کی یہ آواز جیسے قریب کے لوگ سنیں گے ویسے دور کے لوگ بھی سنیں گے۔ اور اللہ کیا کہے گا؟ انا الملک انا الدیان، میں ہوں بادشاہ اور میں ہوں عدل قائم کرنے والا۔ آج عدل قائم ہے، حساب و کتاب ہوگا عدل کے ساتھ، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آنا حساب و کتاب کی وجاء ربک والملک صفا صفا، اور وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا، جہاں حساب و کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان نے کھڑا ہونا، فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی، اور جہنم بھی لا کر رکھی جائے گی حساب و کتاب کی جگہ پر۔ اور انسان جب آئے گا اللہ تعالیٰ کو حساب دینے کے لیے، نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان۔ سب سے اللہ نے کلام کرنا ہے، باتیں کرنی ہے، اس طرح باتیں کرنی ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہو۔
براہ راست. فینظر الی ایمن منہ فلا یری الا ما قدم فینظر الی اشم منہ فلا یری الا ما قدم. اس وقت بندہ جب آ رہا ہوگا اپنے دائیں طرف جھانکے گا، دائیں طرف صرف اعمال ہو، بائیں طرف جھانکے گا، بائیں طرف بھی صرف اعمال ہو، سیدھے ہاتھ پر نیکیاں، الٹے ہاتھ پہ گناہ. وینظر الی ما بین یدیہ فلا یری الا نار جہنم. سامنے دیکھے گا، سامنے جہنم کی آگ. بس تو ہے، تیرے اعمال ہیں، رب تعالیٰ کی عبادت ہے، اور رب تعالیٰ کی عدالت ہے، اور سامنے جہنم کی آگ. حساب و کتاب کا منظر. وجیء یومئذ بجہنم. جہنم کو لایا جائے گا. کیسے لایا جائے گا؟ اس کی تفصیل نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے. یؤتی بجہنم یوم القیامہ ومعها 70,000 زمام علی کل زمام 70,000 ملک. جہنم کو لایا جائے گا کیسے؟ کہ جہنم 70,000 لگاموں میں جکڑی ہوگی. اندازہ کتنی بڑی جہنم. 70,000 لگاموں میں جکڑی ہوگی، اور علی کل زمام 70,000 ملک. ہر لگام پر 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی اس کو کھینچ لیں گے. اتنی بڑی ہے. یہ فرشتوں کی طاقت ہی بہت. لوط علیہ السلام کی بستی کو ایک ہی فرشتے نے اٹھایا اور آسمان تک لے گئے، اور وہاں سے اس کو الٹا کے پٹخا نیچے. فرشتے کی طاقت. جہنم کتنی بڑی ہوگی. 70,000 لگامیں، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی اس کو کھینچنے کی. کتنی تعداد ہے؟ تقریباً 4,90,00,000 فرشتے. اللہ نے ان کو اس ڈیوٹی کے لیے پیدا کیا، جہنم کو کھینچنے کے لیے اور قیامت کے لانے کے لیے. اس ڈیوٹی کے لیے پیدا کیا. کتنی تعداد. یہ اس کی عدالت کا منظر. بڑا یہ ایک ہیبت ناک مقام ہے. سب نے اس کا سامنا کرنا، کوئی بچنے والا نہیں. حدیث میں تھا قیامت کا چہرہ جب لوگ دیکھیں گے، لو ان رجلا یجر علی وجهه من یوم ولد الى یوم یموت حرما فی مرضات اللہ لحقرہ یوم القیامہ. یہ ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی پکڑ لیا جائے اور اس کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے، چہرے کے بل الٹا گھسیٹا جائے، اور یہ گھسیٹنا اللہ کی راہ میں ہے. جیسے بلال حبشی کو گھسیٹا گیا، عمار بن یاسر کو گھسیٹا گیا، یاسر کو گھسیٹا گیا، ان کی والدہ کو گھسیٹا گیا گرم تپتی زمین پر. اس طرح ایک شخص کو پیدا ہوتے ہی گھسیٹا جائے اور وہ بوڑھا ہو کر مرے تب تک گھسیٹا جائے تو 100 سال اس سے زیادہ یا کم مسلسل گھسیٹا جائے اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے. نیکی بہت بڑی. یہ پوری زندگی کا عمل، کہ پوری زندگی سے اللہ کی راہ میں گھسیٹا گیا چہرے کے بل. جب وہ قیامت کا یہ چہرہ دیکھے گا لحقرہ یوم القیامہ، اپنے اس پورے عمل کو حقیر جانے گا. میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کیسے بچوں گا، کیسے نجات ہو. یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے بات شروع ہوئی. اتنا اہم دن، اتنا ہیبت ناک مقام، اس کو ہم کیسے فراموش کیے بیٹھے. اگر موت کا یقین ہے تو موت کی تیاری کرو. یقین ہے تیاری نہیں، مانا موت پر شک. آخرت پر ایمان ہے تیاری نہیں، مانا قیامت کے وقوع پر شک. دل میں یقین ہوگا مگر عمل نہیں ہے. زندگی انتہائی مختصر، اس کو اللہ کے خوف سے گزاری، اس کی خشیت کے ساتھ، اس کی اطاعت کرتے ہوئے، پیارے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے. یہ آخرت کی استعداد اور آخرت کی تیاری. تو اللہ تعالیٰ آئے گا اس طرح یہ خطاب کرتے ہوئے، انا الملک انا الدیان، میں ہوں بادشاہ.
اور میں دیان ہوں، انصاف اور عدل قائم کرنے والا۔ آج سارے معاملے عدل پر قائم ہیں، اور اس عدل کی ایک جھلک کیا ہے؟ جس کسی شخص نے جس کے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے، کہ جس کو اس کی نیکیاں جنتی ہونے کی نشاندہی کر رہی ہیں، اس نے اگر کسی بندے پر ظلم کیا ہو اور وہ بندہ جہنمی ہے، گناہ پڑے ہوئے، یہ جنتی ہے وہ جہنمی، مگر اس نے جنتی نے دنیا میں اس پر ظلم کیا ہو تو اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ نہیں کہ جہنمی جائے بھاڑ میں، جائے جہنمی، یہ تو جنتی ہے، نیکوکار ہے، متقی تھا، پرہیزگار تھا، چھوڑوں گا نہیں، بلکہ اس جہنمی کو اس جنتی سے انصاف دلاؤں گا۔ یہ اس کے عدل کی آپ حیثیت کو دیکھیں، انصاف دلاؤں گا، حتی اللطمہ، حتیٰ کہ اگر ایک تھپڑ بھی مارا ہو اس تھپڑ کا بدلہ دلاؤں گا۔ صحابہ نے پوچھا بدلہ کیسے؟ کہ تھپڑ مار کر، کہ تھپڑ کھا کر، روپے پیسے سے؟ تو اس نے روپے پیسہ تو نہیں ہوگا، ہوگا نہیں، بالحسنات والسیئات، وہ انصاف قائم کروں گا نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ۔ جو ظالم ہوگا اس کی نیکیاں لوں گا اور مظلوم کو دوں گا، پورا پڑ گیا تو ٹھیک ہے، پورا نہ پڑا تو مظلوم کے گناہ لوں گا اور ظالم کے سر پہ ڈال دوں گا۔ ہو سکتا ہے جو گناہ لے کر آیا ہو، جہنم کا لقمہ نظر آ رہا ہے، وہ جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور جو نیکیاں اٹھا کر لایا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اس کے عدل کی جھلک ہے۔ عدل قائم کرو، انصاف قائم ہو۔ یہ مناظر، یہ خبریں آخرت کے حوالے سے ہمیں غفلت کی خواب سے جگاتی ہیں، بیدار کرتی ہیں۔ ہوش کے ناخن لیں، اپنی معاد کی تیاری کریں، اور کبھی اس آخری دن کو، موت کو فراموش نہ کریں۔ سب یہ حقیقتیں، ان حقیقتوں کو مانو پورے یقین کے ساتھ، اور یقین کا تقاضا کیا ہے؟ عمل کرو۔ موت کا یقین ہو اور عمل نہ ہو، قبر کا یقین ہو اور بچاؤ کی تدبیر نہ ہو، جہنم کا یقین ہو اور جہنم سے بچاؤ کی تدبیر نہ ہو، مانا یقین نہیں ہے، شک کی شک۔ اس کا علاج کرو، اپنے اندر ایک ٹھوس یقین پیدا کرو، اس یقین کے مطابق عمل کرو، آخرت کو سنوارنے کے لیے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، اس کی رضا کو پانے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ساتھ ساتھ دعائیں ہوں، اس کی توفیق کا سوال ہو، اس کی توفیق طلب کی جائے، اس کی توفیق سے ہی ساری اچھائیاں حاصل ہوتی ہیں، اور اس کی توفیق سے ہی ساری برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ کثرت سے ایک وظیفہ کیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ معنی سمجھ لو اس کا، جب وظیفہ کرو تو معنی آپ کے ذہن میں بڑا، یہ اس کا فائدہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی شر ہو اس کو کوئی پھیر نہیں سکتا سوائے اللہ کے، اور کوئی خیر ہو اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالی۔ شر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خیر چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر شر سے بچاؤ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، اور ہر خیر کا حصول اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ اب شر پھیلاتے جاؤ، دنیا کے نقصانات ہیں، دنیا کی بیماریاں ہیں، دکھ درد ہیں، یہ وائرس پھیلے ہوئے ہیں، کہیں ڈینگی کا حملہ، کہیں کرونا کا حملہ، سارے شر ہیں، دنیا کے شر، قبر میں قبر کی تنگی، قبر کے اندھیرے، سارے شر ہیں، قیامت کے دن جہنم، اللہ تعالیٰ کا غضب، یہ سارے معاملے شر پر مبنی، یہ کوئی نہیں پھیر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ، یہ عقیدہ۔ اور خیر، دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی خیر اور بڑی سے بڑی خیر، پھر قیامت کی خیر، جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، قبر کا نور ہے، قبر کی کشادگی، ان سب کا حصول صرف اللہ کی توفیق سے۔ یہ معنی ذہن میں رکھو۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ جملہ اس طرح ادا کرو، اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو
جب یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہو تو آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ یا اللہ میری ہستی کچھ نہیں، میں اپنا سارا تیرے سپرد کر رہا ہوں، میں تیرے ہاتھوں میں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، ایک ذرے کے برابر خیر حاصل نہیں کر سکتا اور ایک ذرے کے برابر شر سے بچاؤ اختیار نہیں کر سکتا، سارا کچھ تیرے ساتھ۔ ہم یہ کلمہ پڑھتے غصے کے وقت تو غصہ آ جائے لا حول ولا قوت الا باللہ، بس یہ تعلق ہمارا اس کلمے نہیں، یہ کلمہ دعا ہے، یہ کلمہ ایک منہج ہے، پوری توحید کی اساس ہے۔ بندہ اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیتا ہے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ اللہ تیرے حوالے، ہر خیر و شر کے تعلق تیرے سپرد، تیرے ہاتھوں۔ تو اس معنی کے استحضار کے ساتھ یہ پڑھو۔ جنت کے ایک دروازے کا نام لا حول ولا قوت الا باللہ، جامع ترمذی کی حدیث۔ معنی جو بندے کثرت سے یہ پڑھیں گے، چلتے پھرتے پڑھیں گے اور معنی کو سمجھ کر پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اس دروازے سے داخل کرے گا، ان کے جنت کا داخلہ یقینی ہوگا اور اسی دروازے سے جائیں گے جس دروازے کا نام لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ توحید کی عظمت ہے، اس ذکر کی عظمت ہے، اور پھر جو اس کے معنی ہیں، جو اس ذکر کا ایک مفہوم ہے، اس کے فہم کی عظمت ہے۔ یہ ذکر ایسی چیز نہیں ہے اس کو صرف رکھنے پر اکتفا کر لے، سمجھ نہ ہو، ادراک نہ ہو، فہم نہ ہو، نہیں، فہم آپ کو دے دیا گیا، اس فہم کے ساتھ یہ ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا، اصلاح احوال کرنے والا، یا اللہ ہمیں اصلاح عطا فرما، ہماری خرابیاں دور فرما، سستیاں کوتاہیاں دور فرما، ہمیں معاد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور توحید سے روشن فرما، اپنی محبت دے دے، اپنے پیغمبر کی محبت دے دے، اور جب موت آئے تو تیری توحید پر آئے، تیرے پیغمبر کی محبت پر آئے، تیرے پیغمبر کی حدیث اور سنت پر آئے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔